میرے مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بہنوں، ماؤں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی فضیلت اور اہمیت بیان کر رہا ہوں۔ قرآن مجید کی فضیلت تو اتنی بڑی ہے کہ نہ ختم ہونے والی ہے، اور اہمیت لیکن میں مختصر 4-5 منٹ کی بیان کروں گا کہ سننے والوں کو بھی جو ہے ان کا بھی زیادہ ٹائم ضائع نہ ہو سکے۔ میرے بھائیوں، اس کو بار بار سنیں، غور سے سنیں۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک بھی کرنا، شیئر بھی کرنا، اور تمام روئے زمین کے مسلمانوں نہیں بلکہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ انسانوں تک بھی پہنچانا۔ اللہ تعالیٰ سب کو قرآن مجید کی فضیلت کے بارے میں جاننے کی، اہمیت کے بارے میں جاننے کی، اس پہ عمل کرنے کی، اور قرآن مجید کا جو پیغام ہے، میسیج ہے، تمام روئے زمین کے انسانوں، جنوں اور مسلمانوں تک پہنچانے کی توفیق دے، ہمت دے۔ میرے بھائیوں، جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، ٹائم دیا ہے، مال دیا ہے، اولاد دی ہے، روحانی سکون دیا ہے، تو وہ سب سے پہلا کام یہی کرے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام تمام انسانوں، جنوں اور مسلمانوں تک بار بار پہنچائے، کیونکہ انسان بھولنے والا ہے۔ انسان کے اندر بھولنے کی وہ کیا کہتے ہیں کہ بھولنے کی عادت ہے انسان کو، تو انسان بھول جاتا ہے، تو انسان کو بار بار یاد کرانا پڑتا ہے، کیونکہ موت سے پہلے اگر انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کر لے گا تو دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی۔ انسان خطا کار ہے، گناہوں کا پتلا ہے، خطا کار ہے، اس لیے کہ شیطان 24 گھنٹے اس کے ساتھ ہے، اس کے دل میں ہے، اس کے جسم میں ہے، اس کے خون میں ہے، بلڈ میں ہے، سرایت کیا ہوا ہے، سروائیو کرتا ہے۔ تو اس لیے شیطان انسان کو 24 گھنٹے بہکانے کے چکر میں لگا رہتا ہے۔ تو اس لیے اس سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب کچھ بتا دیا ہے، احکامات بتا دیے ہیں، شیطان سے کیسے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں پوری جان دے دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں آپ کیا جاننا چاہتے ہو، اس کے نبیوں کے بارے میں، اس کی کتابوں کے بارے میں، اس دنیا کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، جو کچھ بھی جاننا چاہتے ہو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے میرے بھائیوں، اس کو غور سے سننا ہے۔ میں تھوڑی سی فضیلت بیان کر رہا ہوں، باقی تلاوت تو بعد میں کروں گا۔ قرآن مجید کی فضیلت یہ ہے کہ قرآن مجید کی عظمت اور بزرگی اور اس کی فضیلت اور رفعت کے لیے اسی قدر کافی ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور عالم خالق لوح و قلم کا کلام ہے۔ تمام عیبوں سے پاک، نقصوں سے پاک، بری اور پاک ہے۔ فصاحت و بلاغت اس کی تمام عرب نے مان لی۔ بڑے بڑے فصاحت و بلاغت کے مدعی اس کے مثل 2-3 فقرے بھی 100 برس کی کوششوں میں نہ بنا سکے۔ برسر مجمع اعلان بھی کیا گیا، جوش لانے والے خطاب سے کہا گیا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے کلام خدا ہونے میں شک کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کے کلام خدا ہونے میں، قرآن مجید کی کتاب کو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہونے میں شک کرتے ہو اور اس کو کلام بشر سمجھتے ہو، تو تم اس کی چھوٹی سے چھوٹی صورت کی مثل کوئی عبارت تو بنا لاؤ، اور تمام آوان و انصار کو جمع کرو، ہرگز نہ بنا سکو گے۔ قوم جن نے جب اس کلام معجز نظام کو سنا، بے ساختہ کہہ اٹھے، انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا
احدا، بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا جو نیکی کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ ہم اس پر ایمان لائے اور اپنے پروردگار کا کسی کو شریک ہرگز نہ سمجھیں گے۔ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مقدس کلام کی تعریف فرماتا ہے، پھر ہم لوگوں کی زبان و قلم میں کیا طاقت ہے کہ اس کے اوصاف و فضائل کا ایک شمع بھی بیان کر سکیں۔ اس کی تلاوت اور پڑھنے پڑھانے کا ثواب محتاج بیان نہیں، تمام علماء امت متفق ہیں کہ کوئی ذکر تلاوت قرآن مجید سے زیادہ ثواب نہیں رکھتا۔ احادیث اس باب میں پیش ہیں۔ نمونے کے لیے تبرکاً چند حدیثیں نقل کی جاتی ہیں۔ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے تمام آسمانوں اور زمینوں اور ان چیزوں سے جو اس میں ہیں۔ حدیث یہ سنن دارمی کی حدیث ہے۔ دوسری حدیث بیان کر رہا ہوں، تیسری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالی کسی کھال میں ہو، قرآن مجید کسی کھال میں ہو، وہ کھال آگ میں نہیں جل سکتی۔ کھال سے مراد قلب مومن ہے۔ اگر اس میں قرآن مجید ہو تو عذاب دوزخ سے محفوظ رہے گا۔ قرآن مجید کسی کھال میں ہونے کا مطلب یہ ہے کسی بھی انسان کے جسم میں اگر قرآن محفوظ ہوگا، اس کو یاد ہوگا، وہ حافظ قرآن ہوگا، تو دوزخ کی آگ کی تپش بھی اس کے قریب نہیں آ سکتی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ دے، عقل دے، اس کی فضیلت کو جاننے کی توفیق دے۔ ایک اور حدیث سناتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ 3 قسم کے لوگوں کو قیامت میں خوف نہیں ہوگا اور نہ ان سے حساب لیا جائے گا، اور ان 3 میں سے ایک قرآن مجید پڑھنے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ ان 3 لوگوں میں سے ایک وہ انسان ہوں گے جو قرآن مجید کو پڑھنے پڑھانے میں، یاد کرنے میں اپنا ٹائم لگایا۔ ایک اور حدیث ہے قرآن مجید کے بارے میں، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے خطبے میں فرمایا کہ اے لوگو، میں بھی ایک آدمی ہوں، قریب ہے کہ میرے پروردگار کی طرف سے کوئی مجھ کو بلانے آئے اور میں چلا جاؤں۔ میں تم میں 2 گراں قیمت اور بزرگ چیزیں چھوڑے جاتا ہوں۔ ایک خدا کی مقدس کتاب، اس میں ہدایت اور نور ہے۔ پس تم لوگ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اس پر عمل کرو۔ لکھنے والا کہتا ہے کہ پھر آپ نے لوگوں کو اس پر
بہت اس پر رغبت دلائی۔ دوسری میرے اہل بیت ہیں، دوسرے میرے اہل بیت ہیں، اللہ تعالیٰ کے اللہ کے نبی کے اہل و عیال، خاندان والے۔ تم کو خدا کا خوف یاد دلاتا ہوں، اپنے اہل بیت کی رعایت حقوق میں۔ قرآن مجید کی تلاوت کے وقت ملائکہ اور رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ صحیح بخاری میں اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک رات کو وہ سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے اور ان کا گھوڑا قریب ہی بندھا ہوا تھا۔ وہ بھڑکنے لگا، وہ چپ ہو گئے، گھوڑے کو بھی سکون ہو گیا۔ پھر انہوں نے پڑھنا شروع کیا، پھر اس کی وہی حالت ہوئی، پھر انہوں نے پڑھنا شروع کیا، پھر اس کی وہی حالت ہوئی۔ تب انہوں نے تلاوت موقوف کر دی، اس خیال سے کہ ان کے صاحبزادے یحییٰ قریب ہی تھے، کہیں گھوڑا زیادہ بھڑکے اور وہ کچلے نہ جائیں۔ سب کو یہ واقعہ حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا۔ صبح کو یہ واقعہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کے عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن حذیر پڑھے جاؤ، اے ابن حذیر پڑھے جاؤ۔ تب انہوں نے اپنا وہ خوف عذر میں پیش کیا اور کہا کہ بعد تلاوت ختم کرنے کے میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک ٹکڑا ابر کا تھا جس میں چراغ روشن تھے، یہاں تک کہ وہ میرے نظر سے غائب ہو گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو یہ کیا چیز تھی؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ فرشتے تھے، تمہاری قرات کے سبب نزدیک آ گئے تھے۔ اگر تم پڑھے جاتے تو وہ فرشتے تمہارے پاس آ جاتے اور صبح کو سب لوگ ان کو دیکھتے۔ اسی قسم کا واقعہ کئی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو قرات قرآن مجید کے وقت پیش آیا۔ تو میرے بھائیوں، ایسی قرات کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے۔ میرے بھائیوں، ان کی قرات میں اتنا مزہ تھا، اتنا لطف تھا، اتنی تجوید تھی، اتنا سرور تھا، کاش وہ لذت، وہ سرور ہماری قرآن کی قرات اور تلاوت میں آ جائے۔ آمین۔ قرآن مجید کے وقت پیش آیا جو صحیح احادیث سے مروی ہے، کئی قصے تو صحیح بخاری میں ہیں۔ ایک اور حدیث سناتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ حسد کی اجازت نہیں مگر دو شخصوں سے، ایک وہ جو قرآن مجید پڑھتا ہو اور وہ اس کی تلاوت میں راتوں رات مشغول رہتا ہو، دوسرا وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور وہ اس کو دن رات اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو۔ ان دو شخصوں سے
آپ حسد کر سکتے ہیں۔ حسد کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ میں اس سے قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھوں، میں اس سے زیادہ دولت اللہ تعالیٰ کی راہ میں لٹاؤں، لیکن رزق حلال کا ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید صحیح طریقے سے پڑھنا ضروری ہے، زیر زبر پیش تلفظ اس کا خیال رکھتے ہوئے تجوید کے ساتھ قرأت کریں۔ اگر تیزی میں بھی کرتے ہیں تو ایسے کریں کہ سننے والے کو سمجھ آئے، زیر زبر پیش۔ تو میرے بھائیوں، یہ قرآن کی فضیلت ہے، یہ قرآن مجید کی اہمیت ہے۔ اس حدیث میں حسد سے مراد دونوں میں فرق یہ ہے کہ کسی شخص کی نعمت کے زائل ہو جانے کی خواہش کرنا حسد ہے، اور اس نعمت کا اپنے لیے خواہش کرنا بغیر اس کے کہ دوسرے شخص سے زائل ہو غبط ہے۔ غبط مطلقاً جائز ہے، حسد مطلقاً ناجائز۔ ویسے حسد کرنا کسی سے بھی کسی کام میں جائز نہیں ہے، لیکن ان دو چیزوں میں، ایک قرآن کا پڑھنا تلاوت کرنا، دوسرا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا۔ آپ اس سے حسد کریں اس شکل میں کہ آپ اس سے زیادہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ دولت ہے تو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں۔ اگر قرآن مجید آتا ہے تو جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے تلاوت کرتے ہوئے، اس سے بھی زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی کوشش کریں، قرأت کریں۔ اس حدیث میں غبطے کی اجازت صرف انہی دونوں چیزوں میں منحصر کرنا مقصود نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ کوئی نعمت ان دو نعمتوں سے بڑھ کر نہیں جس کے حاصل ہونے کی خواہش کی جائے۔ پھر ایک حدیث سناتا ہوں۔ حضرت ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ قرآن مجید اپنے پڑھنے والوں کی قیامت کے دن سفارش کرے گا، پس اس کو لباس کرامت پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن مجید کہے گا کہ اے اللہ اور زیادہ اس کے اوپر انعام فرما، تب اس کو تاج کرامت پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن مجید کہے گا اے اللہ اور زیادہ دے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنی رضامندی کی گراں بہت خلعت اس شخص کو عطا فرمائے گا۔ جو شخص اچھی طرح قرآن مجید پڑھے اور اس کو حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانے، جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جس کو حلال کہا ہے اور جس کو حرام کہا ہے، حلال کو حلال جانے، حرام کو حرام جانے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے، اور اس کے 10 عزیزوں کے حق میں جو مستحق، جن کے اوپر دوزخ واجب ہو چکی ہوگی، اس کی سفارش قبول فرمائیں گے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ جو قرآن مجید کا حافظ ہے، جو قرآن مجید یاد کرتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے، قرآن مجید کا پیغام تمام لوگوں، تمام انسانوں تک پہنچاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اتنی بڑی اجازت دیں گے کہ اس کے خاندان میں یا کوئی بھی 10 لوگ جن کے اوپر دوزخ لاگو ہو چکی گی، اس کی سفارش سے ان کو دوزخ سے نجات مل جائے گی۔ میرے بھائیوں، کتنا بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ایک اور حدیث سناتا ہوں، اگر آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہے تو میرے بھائیوں، یہ زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ دنیا میں بندہ موبائلوں میں، فلموں میں اور محفلوں میں، ہوٹلوں میں
پکنکوں میں ادھر ادھر زندگی کے پتہ نہیں کتنے دن ضائع کر دیتا ہے، کتنی راتیں ضائع کر دیتا ہے۔ یہ تو زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے کا درس ہے۔ میرے بھائیوں، اس کو غور سے سننا، غور سے سمجھنا، اور اگر اچھا لگے، اچھا تو لگنا چاہیے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، اور پھر اس کو تمام مسلمانوں اور روئے زمین کے انسانوں اور جنوں تک پہنچانا، یہ ہر مسلمان کے ذمہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید پڑھنے سے ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک، لام ایک، میم ایک حرف ہے۔ مقصود یہ ہے کہ صرف الف لام میم کہنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم آج سے تہیہ کر لیں گے، جس کو قرآن آتا ہے وہ روز پڑھے گا، ایک آیت پڑھے، 10 پڑھے، 50 پڑھے، 100 پڑھے، اور جس کو نہیں آتا وہ قرآن کو سیکھنے کی پوری کوشش کرے گا، اس پہ عمل کرے گا، اور جو بالکل سیکھ بھی نہیں سکتا وہ سنیں، قرآن کو سنیں ترجمے کے ساتھ، اپنی زبان میں ترجمے کے ساتھ سنیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے قرآن مجید کی فضیلت اور اہمیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب میں بہتر وہ شخص ہے جس نے قرآن مجید کو پڑھا اور پڑھایا۔ یہ حدیث عبد الرحمن نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سن کر قرآن مجید پڑھانا شروع کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت خلافت سے حجاج کے زمانے تک پڑھاتے رہے، اور فرماتے تھے کہ اسی حدیث نے مجھے اس جگہ بٹھلا دیا ہے کہ قرآن پڑھانے میں مشغول ہوں۔ یہ حدیث صحیح بخاری سنن دارمی کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث سناتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص اپنے لڑکے کو قرآن مجید کی تعلیم کرتا ہے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، قرآن مجید کی تعلیم کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو قیامت والے دن ایک تاج، جنت کا ایک تاج پہنائیں گے۔ یہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، وہ بھی جنت کا تاج۔ حضرت معاذ ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص اچھی طرح قرآن مجید پڑھے اور اس پر عمل کرے، قیامت کے دن اس کے والدین کو ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بدرجہ بہتر ہوگی، آفتاب کی روشنی سے بدرجہ بہتر ہوگی۔ پھر کیا کہنا اس شخص کا جس نے قرآن مجید پڑھا اور عمل کیا۔ ابو داؤد کی حدیث۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ قرآن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نعمت خانہ ہے، اس سے لو جس قدر لے سکتے ہو، جتنی نعمتیں لے سکتے ہو نعمتیں لو۔ میرے نزدیک اس گھر سے زیادہ بے برکت کوئی مقام نہیں جس گھر میں
خدا کی کتاب نہ ہو، اور بے شک وہ دل جس میں کچھ بھی قرآن نہ ہو ایک ویران گھر ہے جس میں کوئی رہنے والا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید یاد کر کے بھول جائے وہ قیامت کے دن جزامی ہوگا۔ دوبارہ پڑھ رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید یاد کر کے بھول جائے وہ قیامت کے دن جزام کی بیماری لگی ہوگی اس کو۔ استغفر اللہ۔ خالد بن معدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص قرآن مجید پڑھے اس کو اقرا ثواب ملے گا، اور جو اس کو سنے اس کو دوہرا ثواب ملے گا۔ جو پڑھائے اس کو 1%، جو سنائے اس کو 2% ثواب ملے گا۔ اسی حدیث سے علماء نے اخذ کیا ہے کہ قرآن مجید کے سننے میں پڑھنے سے بھی زیادہ ثواب ہے۔ کبیری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت مرغوب تھا کہ کوئی دوسرا شخص قرآن مجید پڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد ہوا کہ تم پڑھ کر مجھ کو سناؤ۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پر نازل ہوا ہے۔ ارشاد ہوا کہ مجھے اچھا معلوم ہوتا ہے کہ کسی دوسرے سے سنوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ نساء پڑھنا شروع کی، یہاں تک کہ اس آیت پر پہنچے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنَ الْكُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شہیدہ۔ حضرت نے فرمایا بس۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے چشم مبارک سے آنسو بہہ رہے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے تو فرماتے کہ اے ابو موسیٰ، ہم کو اپنے پروردگار کی یاد دلاؤ۔ وہ قرآن پڑھنا شروع کر دیتے۔ یہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش آواز تھے، قرآن مجید بہت اچھا پڑھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پڑھنے کی بہت تعریف فرمائی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام مسلمانوں کو قرآن مجید بار بار پڑھنے کی، سننے کی، اس پہ عمل کرنے کی، اپنے بچوں کو پڑھانے کی، اپنے بڑوں کو، اپنے اڑوس پڑوس محلے میں شہر والوں کو پڑھانے کی، اور یہ قرآن کا میسج تمام روئے زمین کے مسلمانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، جس کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مال و دولت کی توفیق دی ہے، جس کو قرآن کا علم دیا ہے، جس کو علم دیا ہے وہ اپنے علم کے ذریعے سے قرآن مجید دنیا تک پہنچائے۔ جس کو مال دیا ہے وہ مال خرچ کرے، کس کے اوپر؟ ان طالب علموں کے اوپر جو قرآن مجید پڑھ چکے، سیکھ چکے، عالم بن گئے، حافظ بن گئے، مفتی بن گئے، تو ان کو مالی طور پہ اتنی سپورٹ کریں، ان کا ذریعہ بنیں، ان کو تمام روئے زمین کے ممالک تک ان کو بھیجیں، ان کا خرچہ اٹھائیں، اور ان کو
تمام روئے زمین کے ممالک میں بھیج کے وہاں جا کر رہنے کا ان کا بندوبست کریں، ان کو وہاں قرآن کا تعلیم لوگوں تک پہنچانے کی ان کی مدد کریں، تو وہ یہ کام پوری روئے زمین میں جا کر کر سکتے ہیں۔ تو یہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے وہ ان تمام قرآن کے حافظ اور قرآن کے محدث اور قرآن کے جو عالم ہیں، جو مفتی صاحبان ہیں، سارے پیسے والے نہیں ہیں، سارے اپنا امیر نہیں ہیں، مالدار نہیں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دے دیا، تعلیم دے دی، عالم بنا دیا، مفتی بنا دیا۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر دنیا میں جائیں، ایک شہر سے دوسرے شہر جائیں، ایک بستی سے دوسری بستی جائیں، ایک ملک سے دوسرے ملک جائیں۔ یہ کام جو لوگوں کو، حافظوں کو دنیا میں بھیجنے کا سب سے پہلا تو یہ پاکستان گورنمنٹ کا ہے۔ جو بھی مسلم ممالک ہیں ان کی گورنمنٹ کا یہ کام ہے کہ وہ قرآن کا پیغام تمام روئے زمین کے ممالک تک اپنی گورنمنٹ کی طاقت رکھتے ہوئے، گورنمنٹ کے اخراجات میں سے خرچہ رکھیں کہ وہ تمام حافظوں کی مدد کریں، ان کو ویزے دیں، وہ پوری دنیا میں جائیں اور دین اسلام، قرآن مجید کی تعلیم انسانوں تک پہنچائیں۔ جب انسانوں تک پہنچائیں گے تو جنات کو بھی خود بخود تعلیم ملتی جائے گی۔ جنات تو ہر جگہ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر جگہ پہنچنے کی طاقت دی ہے، توفیق دی ہے۔ تو میرے بھائیوں، تمام انسانوں سے ریکویسٹ ہے، پیسے والوں سے ریکویسٹ ہے، علم والوں سے ریکویسٹ ہے، ملک کی حکومتوں سے، مسلم ممالک ملک کی حکومتوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ قرآن مجید کا وہ پیغام کسی بھی طریقے سے روئے زمین تک پہنچائیں۔ جو نیٹ کے ذریعے پہنچا سکتے ہیں وہ نیٹ کے ذریعے پہنچائیں، جو محلے تک جا سکتے ہیں وہ محلے میں جائیں، جو بستیوں میں جا سکتے ہیں بستیوں میں جائیں، جو اپنے ملک میں جا سکتے ہیں ملک میں جائیں۔ تو میرے بھائیوں، اس سے بڑا کام کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا انعام کوئی نہیں ہے۔ تو باقی اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ کہاں سے رزق بھیجتا ہے، کہاں سے مدد دیتا ہے۔ اس کی ایک میں نے آج ایک ہمارے عالم مفتی صاحب درس دینے والے نے ایک بیان میں فرمایا کہ رزق جو جس کے نصیب کا ہے وہ اس کو مل کے رہے گا کسی بھی حالت میں، جو نوالا اس کے منہ میں جانا ہے وہ جا کے رہے گا، کوئی نہیں اس سے چھین سکتا۔ تو میرے بھائیوں، وہ واقعہ بڑا زبردست ہے، اس میں تھوڑا سا ہنسی بھی آتی ہے۔ وہ واقعہ میں آپ کو ابھی ویڈیو لمبی ہو جائے گی نہیں تو سنا دیتا ہوں۔ وہ یہ تھا کہ ایک ماں نے کہا اپنے بیٹے سے کہ بیٹا تم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرو، نیک کام کیا کرو۔ اس نے کہا رزق کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ۔ اس ماں نے کہا رزق تو اللہ تعالیٰ ہر حال میں پہنچاتا ہے، جس کا تمہارے نصیب کا جو نوالا ہے وہ تمہیں ضرور کھلائے گا۔ تو وہ بچہ بضد ہو کے کہنے لگا ایسے کیسے کھلا سکتا ہے، زبردستی کھلا دے گا۔ اس نے صبح کا کھانا چھوڑ دیا، نہیں کھایا، دوپہر کا نہیں کھایا، شام کا نہیں کھایا۔ ماں پریشان ہوتی گئی، بچہ تو ضد میں آ گیا، اب کھانا نہیں کھا رہا۔ بولا دیکھتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے نعوذ باللہ کیسے کھانا کھلاتا ہے۔ وہ غصے ہو کے قبرستان چلا گیا۔ اس کی ماں بڑی پریشان ہوئی کہ میرا بیٹا کہاں چلا گیا، صبح سے شام تک کھانا نہیں کھایا۔ اس نے گھر میں کھانا بنایا بڑا زبردست قسم کا، اس کے لیے پلاؤ، حلوے اور بریانی سب کچھ بنا کے۔ بولا بچہ وہاں ہے قبرستان میں چھپا ہوا، وہاں لے گئی اس کے پاس۔ وہاں جا کے اس کو بولا بیٹا کھا لے، بولا میں نہیں کھاؤں گا۔ ماں وہاں جو ہے رکھ کے آ گئی۔ کچھ دیر گزری تو کچھ لوگ آ گئے وہاں۔ اس لڑکے نے دیکھا یہ تو ڈاکو ہیں، وہ وہاں کہیں چھپ گیا۔ تو اس ڈاکو نے دیکھا یار یہ بڑے زبردست تاوان پکے ہوئے ہیں کھانے کے لیے، کیوں نہ کھائیں ان کو۔ تو
ایک ڈاکو ان میں سے کہنے لگا نہیں بھائی یہ کھانا نہیں کھانا، یہ کسی نے ہمارے لیے رکھا ہے، ہمیں کوئی جانتا ہے کہ یہ جہاں آ کے چھپتے ہیں تو ہم یہ کھانا نہیں کھائیں گے، اگر کھائیں گے تو ہم سب مر جائیں گے، ہمارا مال و دولت سب کوئی اور لوٹ لے گا۔ بولا ڈھونڈو ادھر کوئی شخص ہے جس نے ہمارے لیے اس میں زہر ملا کے رکھا ہے اور ہم اس کھانے کو نہیں کھائیں گے، اس بندے کو پکڑو۔ انہوں نے قبرستان میں جب چیک کیا تو وہ لڑکا کہیں چھپا ہوا تھا، جا کے دیکھا اس کو بولا کہ چلو ادھر لے آئے کھانے کے پاس لانے کے بعد اس کو بولا کہ کھانا کھاؤ۔ وہ کہہ رہا ہے میں نہیں کھاؤں گا، کیونکہ اس نے تو یہ تہیہ کیا ہوا تھا میں تو نہیں کھاؤں گا، دیکھوں کیسے اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ کھانا کھاؤ، اس میں زہر ہے، تم نہیں کھاؤ گے تو ہم آپ کو سزا دیں گے۔ وہ پھر بھی نہیں مانا تو سردار نے کہا ڈاکوؤں کے کہ اس کے 50 جوتے مارو۔ جب انہوں نے 50 جوتے مارے تو بولا اچھا بس کرو اور نہیں مارنا، میں کھاتا ہوں۔ پھر جب اس نے کھانا کھا لیا وہ تو نہیں ملا، پھر ڈاکوؤں نے اس کو چھوڑ دیا تو پھر وہ بھاگا گاؤں میں گیا۔ جس بھی عالم نے مفتی نے اس کو کہا تھا رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، جس کا جو نصیب ہے اس کو مل کے رہتا ہے، جس کے منہ میں جو نوالا جانا ہے وہ کھا کے رہیں گے۔ تو میرے بھائیوں معاملہ کیا ہوا کہ اس نے بولا کھلاتا تو ہے لیکن 50 جوتے کھانے کے بعد کھلاتا ہے، 50 جوتے بھی پڑتے ہیں اگر نہ کھاؤ تو میرے بھائیوں اس واقعے میں تھوڑی سی مجھ سے غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی، تو یہ ویڈیو اس کی بنی ہوئی ہے، اس پہ چل رہی ہے یوٹیوب چینل پہ، آپ دیکھیں گے تو کہیں آپ کے سامنے سے گزرے گی۔ تو یہ میں نے اس لیے سنائی ہے کہ رزق تو اللہ تعالیٰ نے جس کے نصیب میں جو لکھا ہے وہ اس کو ملے گا، جس کو 1000 ملنا ہے 1000 ملے گا، جس کو کروڑ ملنا ہے کروڑ ملے گا، جس کو لاکھ ملنا ہے، لیکن کوشش کرنی ہے کہ بھائی جان حلال طریقے سے ملے، حلال طریقے سے ملے۔ ہم مکانوں کے لیے مر رہے ہیں، پلاٹوں کے لیے مر رہے ہیں، حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم پتہ نہیں کتنوں کا حق کھاتے ہیں، لیکن جب اتنا جس بندے کا یقین ہو گیا نا اس کو مل کے رہتا ہے، جس کا یقین نہیں ہے وہ دنیا میں جو ہے نا غافل گناہ گار گناہ کرتا پھرے گا، اللہ سے دور رہے گا۔ تو میرے بھائیوں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کریں۔ یہ قرآن مجید ہمارے لیے بہت بڑی راہ ہدایت ہے، سیدھا راستہ بتاتی ہے، جو بھی اس کو پڑھے گا سمجھے گا عمل کرے گا، خود بھی کرے دوسروں تک بھی پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، ہمت دے، طاقت دے۔ میرے مسلمان بھائی جو بھی میری اس ویڈیو کو دیکھیں لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور تمام روئے زمین کے انسانوں تک مسلمانوں تک پہنچائیں۔ میرے بھائیوں ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، میرے بھائیوں اللہ کے نبی کے اوپر اس مہینے میں جو ہمارے راویوں نے لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی دنیا میں 9 ربیع الاول کو یا 12 ربیع الاول کو آئے اور اسی تاریخوں میں دنیا سے گئے، شاید پیر کا دن تھا۔ تو میرے بھائیوں اس پہ بحث کرنے کی بجائے جو اللہ کے نبی نے ہمیں پیغام دیا ہے، میسج دیا ہے، اس پہ عمل کریں۔ یہ بحث نہ کریں کہ وہ 9 کو آئے تھے، 12 کو آئے تھے، 15 کو آئے تھے۔ میرے بھائیوں وہ ربیع الاول کے مہینے میں آئے تھے، 9 کو بھی آئے تھے تو ہمارے لیے رحمت، 12 کو آئے تو ہمارے لیے رحمت، ٹھیک ہے، اور گئے تو تب بھی وہ ہمارے لیے اتنا بڑا انعام چھوڑ کے گئے ہیں، تمام علم چھوڑ کے گئے، یہ ہمارے لیے وہ رحمت بن کے آئے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے جو پیغام دیا ہے اس کے اوپر ہم نے چلنا ہے، حلال حرام کی تمیز کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ بچائے، کیونکہ بار بار قرآن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، یہ تمہارے اوپر کسی بھی طریقے سے، کسی بھی، یہاں تک کہ ماں باپ کے طریقے سے، بہن بھائی کی طریقے سے، عزیز و اقارب کے توسط سے یا اور دوستوں کے توسط سے کسی طریقے سے بھی حملہ کرے گا
اب یہ آپ کو عقل ہونی چاہیے، سمجھ ہونی چاہیے کہ یہ کب آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں سب کچھ بتا دیا ہے۔ ہاں، جو لوگ اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید کی فضیلت میں نے تھوڑی سی بیان کی ہے، مختصر سی، باقی تو کتابیں بھر جائیں، اس کی فضیلت آپ بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کا علم پورے سمندر ختم ہو جائیں تو ختم نہیں ہو سکتا، اتنا بڑا علم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو میرے بھائیوں، میں بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، کروں گا۔ ابھی ایک سورت پڑھ دیتا ہوں، پہلی 7 آیات پڑھ دیتا ہوں، اس میں بڑی برکت ہے، آپ لوگ بھی پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے درود شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بے عدد کل شیء بے عدد حروف کلام اللہ۔ میرے بھائیوں، یہ درود جو میں نے پڑھا ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ یا اللہ سلامتی بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر قرآن مجید کے تمام حروف کی تعداد کے برابر۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری اس دعا کو قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں۔ سورۃ فاتحہ کی جو عظمت ہے، جو فضیلت ہے، وہ بعد میں بتاؤں گا، ابھی اس کا ترجمہ پڑھوں گا اور تلاوت کروں گا ہلکے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان، نہایت رحم والے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کو لائق ہیں جو رب ہے ہر عالم کا۔ الرحمن الرحیم، جو بڑے مہربان، نہایت رحم والے ہیں۔ مالک یوم الدین، جو مالک ہیں روز جزا کے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہدایت، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ بتلا دیجیے ہم کو سیدھا راستہ۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر یا اللہ آپ نے انعام فرمایا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر یا اللہ تو نے غضب نازل کیا، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے۔ یہ تھا سورۃ فاتحہ کی تلاوت اور ترجمہ۔ اب میں سورہ بقرہ کی پہلی 7 آیات پڑھوں گا۔ وہ لوگوں کے لیے ہدایت بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سمجھ لو کہ دین کا شروعات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا سمجھایا ہے، کیا میسج دیا ہے۔ پہلا میسج میں سنا رہا ہوں، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انسانوں کو کیا کرنا ہے اور پھر ان کی کامیابی کا راستہ کیسے ملے گا ان کو۔ تو میں ابھی پڑھ رہا ہوں سورہ بقرہ کی پہلی 7 آیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب ایسی ہے، قرآن مجید یہ جو کتاب ہے ایسی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، راہ بتانے والوں کے لیے، خدا سے ڈرنے والوں کے لیے یہ ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے یہ ہدایت ہے۔ لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے غیب پر، جو اللہ تعالیٰ کی چھپی ہوئی چیزیں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، ان پر ایمان لائے اور قائم کی نماز پابندی سے پڑھی، اور جو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے، مال دیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے رہے۔
والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ لوگ جو ایمان لائے پہلی کتابوں پہ، بما انزل الیک پہلی کتابوں پہ، وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، پہلے کی کتابوں پہ بھی ایمان لائے، اس قرآن مجید میں جو باتیں کہی گئیں جو کچھ بھی ہے اس پہ ایمان لائے، غیب پر ایمان لائے، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور انہوں نے یقین کیا اس پہ، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ لوگ ہیں ٹھیک راستے پر جو اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور یہی لوگ کامیاب ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم، یہی فلاح پانے والے لوگ ہیں جن لوگوں نے ان باتوں پہ عمل کیا جو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بتائی ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک جو لوگ کافر ہو گئے، جو لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے انکاری کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل نہیں کیا، دین اسلام میں شامل نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، وہ کون ہو گئے؟ وہ کافر ہو گئے، کافر کفر کرنے والے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی باتوں کا انکار کیا۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، خواہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہ لائیں گے، جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم و علی سمعہم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، ان کی سماعت سننے پہ مہر لگا دی، دیکھنے پہ مہر لگا دی، نہ وہ دیکھ سکتے ہیں، آنکھیں ہوں گی ان کو دین کا علم نظر نہیں آئے گا، کان ہوں گے ان کو دین کا علم سنائی نہیں دے گا، سمجھ نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، دل ہوں گے دل میں وہ دین کا علم اترے گا نہیں۔ تو ختم اللہ علی قلوبہم و علی سمعہم، کن کے لیے بولا ہے؟ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو انکار کیا، ایمان بالغیب ایمان نہیں لائے۔ وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، دنیا میں ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے، ان کو کچھ نظر نہیں آتا، اور ان کے لیے بہت بڑی سزا ہے، عذاب عظیم، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑی سزا رکھی ہوئی ہے جو موت کے بعد ملنے والی ہے، دنیا میں بھی ہے لیکن وہ سمجھ نہیں آتی، لیکن آخرت میں بہت بڑی عذاب ہے جسے دوزخ کا نام دیا، جہنم کا نام دیا گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ قرآن مجید کی پہلی سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد و ثنا کی، بندے کو کہا کہ تو مجھ سے اس طریقے سے مانگ، بندے کی دعا بھی کرنے کا طریقہ سکھایا، پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا کہ ایمان کیسے لانا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا کیسے ہے، غیب پر ایمان کیسے لانا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ جس نے ان باتوں سے انکار کیا اس کے لیے بہت بڑی سزا ہے، عذاب ہے۔ تو میرے بھائیوں، جس نے یقین کر لیا ان باتوں پہ اور وہ بچے گا تمام برائیوں سے، گناہوں سے، حرام سے، ٹھیک ہے، تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو یہ قرآن مجید میں وہ جتنی بھی باتیں ہیں جو ابھی اس میں پہلی آیات میں ذکر ہوئی ہیں، وہ تفسیر میں جاؤ گے آپ، ترجمہ پڑھو گے، آپ کو تمام قانون اللہ تعالیٰ کے احکامات سمجھ آ جائیں گے۔ آہستہ آہستہ آپ نے اس پہ عمل کرتے جانا ہے، عمل کرتے جانا ہے، شروعات کریں، باقی پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو کامیابی دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے بھائیو، یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تمام روئے زمین کے مسلمانوں تک پہنچائیں۔ میں انشاءاللہ قرآن کی تلاوت کروں گا، ابھی کروں گا جتنی کر سکا، باقی انشاءاللہ پوری زندگی جب تک میری زندگی ہے انشاءاللہ تھوڑی تھوڑی، ایک رکوع، دو رکوع، پاؤ یا ایک پارہ، یا زیادہ سے زیادہ جتنا بھی ٹائم ملا کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا، عمل کروں گا، اور آپ لوگ بھی اس پہ عمل کریں، یہ پیغام تمام روئے زمین کے مسلمانوں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔
درود شریف پھر پڑھ رہا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد بعدد کل شیء فی الدنیا والآخرہ۔ یا اللہ سلامتی بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل و اولاد پر، تمام روئے زمین کی مخلوق کے برابر، جس میں انسان ہیں، جن ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، حیوانات ہیں، یہ جتنی بھی مخلوقات ہے، سمندر سے باہر کی، سمندر سے اندر کی، زمین سے اندر کی، زمین سے باہر کی، بارش کے قطروں کے برابر، ریت کے ذروں کے برابر، درختوں کے پتوں کے برابر، یا اللہ اللہ کے نبی کے اوپر سلامتی بھیج۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے بھائیوں، یہ جتنا بھی میں نے پیغام دیا، اس میں جو بھی مجھ سے غلطیاں سرزد ہوئیں بولنے میں، پڑھنے میں، تلاوت میں، زیر زبر پیش میں، اس کی معافی چاہتا ہوں۔ انسان ہوں، خطا کار ہوں، ایک چھوٹا سا علم رکھنے والا، مثال طور قرآن کو پڑھ سکتا ہوں، اتنا تفسیر نہیں جانتا، ترجمہ نہیں جانتا، بس جو لکھا ہوا ہے کوشش کرتا ہوں اسی کو سناؤں، ہاں تھوڑا بہت تفسیر میں ہے وہ سناؤں۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے۔ میرے بھائیوں، جو آپ کو صحیح لگ رہا ہے اس پہ عمل کریں۔ آمین ثم آمین۔